حسن ایوب صاحب، یہ سائفر والا جو معاملہ ہے، ڈونلڈ لو کی پہلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے گواہی اس کے اوپر آ گئی ہے. وہ بھٹی صاحب کہتے ہیں اب نہیں فرق پڑتا، ہو گیا بس. اس کے بعد مطلب الیکشن بھی ہو گئے، لوگوں نے بیانیہ لے لیا. ڈونلڈ لو کے اس سائفر سے متعلق یا امریکہ کی کوئی مداخلت سے متعلق کوئی فرق پڑا آج کے اس گواہی کے بعد؟ دیکھیں، فرق نہیں پڑے گا. اس سے فرق کیا پڑے گا کہ جیسے میں تو بھٹی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، اب وقت بہت گزر چکا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کی اگر ایک اسٹیٹمنٹ آنی تھی تو ان دنوں میں آتی. کم از کم جو ہے وہ ایبسلوٹلی ناٹ والا جو نیریٹو تھا اس کو اسی وقت ان کو جو ہے وہ اپنی، لیکن ان کا اپنا ایک میکانزم ہے. انہوں نے اپنے ایوان میں جا کر اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے، اس کی سب کمیٹی کے سامنے اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے. وہ اپنے عوام کو، اپنے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جو چلنے والے ادارے ہیں انہی کے آگے وہ جواب دہ ہیں. تو دیکھیں، بنیادی طور پر نیریٹو کیا بنایا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف نے؟ ان کا نیریٹو یہ تھا کہ رشین آئل پرچیز کرنا چاہ رہا ہے پاکستان، اور کیونکہ یوکرائن وار کے دوران بانی چیئرمین تحریک انصاف نے رشیا کا دورہ کر لیا، اس وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا اور امریکہ نے پاکستان میں جو رجیم چینج کرا دی. مطلب ٹوٹل نیریٹو تو یہی تھا. اور پھر کہا جی کسی کے اوپر افینڈ ہو کر امریکہ کی جانب سے ایک سائفر جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہمارے ڈپلومیٹس کو کہ جی ہم حکومت تبدیل کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ سب جھوٹ ہے. اور یہ صرف بنیادی طور کے اوپر ان کی مقبولیت اس وقت نہیں تھی. ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ اینٹی امریکن نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اور ویسے ہی ہوا. انہوں نے اپنی مقبولیت جو اس وقت زمین بوس ہو چکی تھی اس کو بڑا اپلفٹ کیا اور بڑے سکسیسفل رہے. اور یہ نیریٹو کا جتنا فائدہ پی ٹی آئی یا بانی چیئرمین تحریک انصاف اٹھا سکتے تھے، ایبسلوٹلی ناٹ کے نیریٹو سے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس فائدے کو سمیٹ لیا. میرے خیال کے مطابق اگر کسی کی سکسیس سٹوری کبھی لکھی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں تو وہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہوگی. لیکن سائفر کے معاملے کے اوپر حقیقت تو ہمارے سامنے ہے. ہمارے اپنے جو ڈپلومیٹس تھے، ہمارے اس وقت کے جو سیکٹری تھے، انہوں نے، اسد مجید صاحب نے، یا دیگر جتنے لوگوں نے، ان کے سٹیٹمنٹ سائفر کیس کے اندر ریکارڈ ہو چکے ہیں. اب سائفر کیس آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اپیل کے اوپر آیا ہوا ہے، اور سلمان صدر صاحب اس میں اپنے جو ہے وہ دلائل بھی دے رہے ہیں. تو وہ اس میں جو مین جو چیز ٹیکنیکل چیز بظاہر نظر بھی آ رہی ہے، تو وہ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے چاہے ٹرائل ان کا بقول سلمان صدر صاحب کے کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا اس کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا، لیکن جو سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں وہ لوگ، وہ سٹیٹمنٹس تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. اور اگر وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہیں تو وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ وہ ریفلیکٹ یہی کرتی ہیں کہ سائفر کی کوئی جو کانسپیریسی جو بنانے کی کوشش کی گئی یہ من گھڑت تھی، یہ جھوٹ پر مبنی تھی. اور یہی بات جو ہے آج دہرائی ہے ڈونلڈ لو صاحب نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے.